اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے. اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اور میرا ہی عذاب دردناک تھا. اب ان دو آیتوں کے اندر ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس انسان نہیں ہوتا اور انسان گناہ کر کے اس کے عذاب سے بھی بے خوف نہ ہوتے. نہ تو انسان نے امید کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی انسان نے بے خوف ہو جانا ہے کہ وہ اتنا بے خوف ہو جائے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے, اس کے دل سے خوف خدا ہی ختم ہو جائے. اللہ عز و جل نے رحمت کے 100 جو حصے پیدا کیے, 99 حصے اللہ عز و جل نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے بھیجا محفوظ فرمایا. اگر وہ جو رحمت ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کتنی ہے, وہ کافی بھی مایوس نہ ہو اللہ عز و جل کی رحمت سے. اور جو عذاب ہے دردناک عذاب اللہ عز و جل کی طرف سے, جب مؤمنین کو اس عذاب کی ہولناکیوں کے بارے میں خبر ہو جائے تو کوئی بھی مومن گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. کیونکہ اس دنیا کے اندر انسان نے جو بھی عمل کرنا ہے نیکی کرے گا تو نیکی کی سزا, اگر برے عمل کرے گا تو اس برے عمل کی اس کو سزا ملے گا. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح رحمت کی نگاہی کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں ماہ قدرت دیا, یہ ماہ صیام دیا. اس ماہ صیام کے اندر ہمیں روزے کا حکم دیا, ہمیں مزید عبادات کو بڑھانے کا حکم دیا. جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر نوافل کو اس بات شامل کر دیا کہ انسان اپنی راتوں کو عبادات کے اندر مشغول رکھے, اپنی راتوں کو عبادات کے اندر گزارے اور اپنا دن روزے کے اندر روزے کی عبادت میں گزارے. رات کو قیام کرے اور دن کے اندر روزہ رکھے. ابھی جب پریکٹس کرنی ہے 30 دن, ان 30 دنوں کے بعد اسے حاصل کیا جو روزے کا مقصد ہے کہ انسان متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. یہ صرف اور صرف 30 دن کے لیے نہیں ہے کہ انسان نے صرف اور صرف 30 دن متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے. یہ مخصوص ایام کے اندر اس نے نیکیاں کرنی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ یہ 30 دن ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جو باقیہ 11 ماہ ہیں, جو باقیہ 330 دن ہے سال کے, اس کے اندر کے تمہیں اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی رضا والے کام کرنی ہے, اللہ کی حقوق کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. انسان کی زندگی کا جو ختم ہونے کا کوئی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کرتی, کسی کی لمحے انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کر سکتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نصیحت کے موتی ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیع الجلال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کے جو کلمات ہیں, جو الفاظ ہیں, اگر ہم اسے گننا چاہیں ان کلمات کو ہم گن سکتے ہیں, لیکن اس کے جو مفاہیم ہیں, اس کے جو مقاصد ہیں, اس کے